پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت میں سماجی سائنس کا پہلا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے بھارت کا ورثہ۔ گجراتی میں کہیں گے اسے بھارتنو وارسو۔ اب سب سے پہلے ورثہ یعنی کیا؟ ورثہ کسے کہتے ہیں؟ تو ورثہ یعنی کہ ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے، یعنی ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی تحفہ حاصل ہوا ہے اسے ورثہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے دادا کی طرف سے ہمیں کوئی مکان یا زمین وغیرہ ملی ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ ورثہ کہلائے گا۔ تو بھارت نے ہمیں کیا ورثہ دیا ہے اس کے متعلق آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت ایک قدیم تہذیبی ملک ہے۔ بھارت کی قدیم گرنتھ وشنو پران میں بھارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب قدیم گرنتھ یعنی کہ پرانی کتاب۔ بھارت ہمالیہ کے جنوب میں واقع ہے، اسے بھارت ورش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں بھارت کے لیے کئی سارے ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا، جیسے کہ بھارت ورش، بھارت کھنڈ، جمبو دویپ، آریہ ورت وغیرہ۔ ہمارا ملک مشرق، مغرب اور جنوب 3 سمت میں سمندر سے گھرا ہوا ہے اور شمال کی سمت میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی خوشحالی کو دیکھ کر دوسرے ملک کی عوام یہاں تجارت کرنے آئی۔ یہاں انہوں نے سکونت اختیار کی اور وہ بھارت کی تہذیب میں گھل مل گئی۔ اس طرح ایک نسل سے دوسری نسل ہمارا ورثہ منتقل ہوا اور ورثے کی ترقی ہوئی۔ اب ہم پہلی ہیڈنگ دیکھیں گے کہ بھارت کی جائے وقوع اور وسعت۔ جائے وقوع یعنی کہ بھارت کس جگہ پر واقع ہے۔ 9ویں جماعت میں ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بھارت براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ بھارت کی وسعت دیکھیں تو وسعت کے لحاظ سے بھارت پوری دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے، یعنی 6 ملک ایسے ہیں کہ جو بھارت سے بڑے ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے بھارت دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے تنوعات سے بھرپور ورثہ۔ گجراتی میں کہیں گے ویودھیہ سبھر وارسو۔ بھارت کی زمین نے ہم کو اور دنیا کو خوشحال اور تنوعات سے بھرپور ورثہ دیا ہے۔ بھارت کی تہذیب ہمیشہ سے امن پسند رہی ہے۔ بھارت کی تہذیب میں ست، چت اور آنند کے تجربات کا احساس ہوتا ہے۔ اب ست یعنی کہ سچائی، چت یعنی من، اور آنند کے معنی ہوتے ہیں خوشی۔ اس کے علاوہ بھارت میں غیر ملکوں سے مختلف قومیں آئیں اور ان کی تہذیب کے ساتھ بھارت کی تہذیب مل کر کافی خوشحال ہوئی۔ دریائے سندھ کی تہذیب کے لوگ، اب دریائے سندھ کی تہذیب یعنی کہ ہڑپا تہذیب کے لوگ، اور یہ تہذیب 5000 سال پرانی ہے۔ تو ہڑپا تہذیب کے لوگوں سے لے کر آج دن تک لوگوں نے بھارت کو اپنی عقلی قوت، قابلیت اور صلاحیتوں کے ذریعے خوشحال بنایا ہے۔ بھارت کی تہذیب کی تعمیر میں بہت سارے رشی منیوں، سنتوں، مورخوں، عالموں، مفکروں، سائنسدانوں، فنکاروں، ادیبوں، سیاستدانوں، مورخوں اور سماج کے اصلاح کاروں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ دیکھیں گے تہذیب کا مطلب۔ سنسکرتینو ارتھ۔ تہذیب کا آسان مطلب یعنی زندگی جینے کا طریقہ۔ اس کی دوسری تعریف دیکھیں گے کہ تہذیب یعنی انسانی من کا سفر، اور اس میں انسان کی عادتوں، عمل، خیالات، مذہبی روایتوں، رہن سہن اور زندگی کو اعلیٰ مقاصد کی طرف لے جانے والے اصولوں کا مجموعہ، جسے تہذیب کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے بھارت کا ورثہ یا بھارتی تہذیب کا ورثہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ورثہ یعنی ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے اسے ورثہ کہتے ہیں۔ تو بھارت کے ورثے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے قدرتی ورثہ، دوسرا ہے تہذیبی ورثہ۔ اب قدرتی ورثہ کسے کہیں گے؟
تو قدرتی ورثہ یعنی قدرت کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اسے قدرتی ورثہ کہتے ہیں۔ اب تہذیبی ورثہ کسے کہیں گے؟ تہذیبی ورثہ یعنی کہ انسان نے اپنی عقلی قوت، قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے جو کچھ بھی بنایا ہے اسے تہذیبی ورثہ کہتے ہیں۔ اب ہم قدرتی ورثہ دیکھیں گے تو قدرتی ورثے میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ تو قدرتی ورثے میں اونچے پہاڑ، ندیاں، سمندر، زرخیز میدان، درخت، نباتات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، جانور، مختلف قسم کی چٹانیں اور معدنیات کا شمار قدرتی ورثے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خشکی منظر، دریا، نباتی زندگی، جنگلاتی زندگی کا شمار بھی قدرتی ورثے میں ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قدرتی ورثے کے اندر خشکی مناظر یا خشکی زمین۔ تو خشکی مناظر جو کہ زمین کی ایک شکل ہے یا زمین کی شکل کو خشکی مناظر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمالیہ پہاڑ یہ ایک زمینی شکل ہے۔ اب ہمالیہ میں کئی قسم کی نباتات، معدنیات، مختلف قسم کے چرند پرند پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمالیہ میں برف کی چوٹیاں بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو بڑے بڑے دریا ہیں وہ سال بھر پانی سے بھرے رہتے ہیں۔ ہمالیہ میں ترائی کے جنگلات بھی واقع ہیں۔ اس کے علاوہ ہمالیہ میں امرناتھ، بدری ناتھ، کیدارناتھ جیسی زیارت گاہیں ہیں۔ نندا دیوی پہاڑ کی چوٹی بھی واقع ہے۔ اسی لیے ہمالیہ بھارت کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہم دیکھیں گے دریا یعنی کہ ندیوں۔ بھارت کی تہذیب دریائے سندھ اور دریائے راوی کے کنارے پر وجود میں آئی یعنی پروان چڑھی یا اس کی ترقی ہوئی۔ کون سی ندی کنارے؟ دریائے سندھ اور دریائے راوی کے کنارے۔ دریائے سندھ گنگا، جمنا، سرسوتی، نرمدا، گوداوری، کرشنا، کاویری، ان تمام دریاؤں نے بھارت کے لوگوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اب جو دریا کا پانی ہوتا ہے اس کا بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے پینے کے لیے ہوتا ہے، گھریلو استعمال کے لیے ہوتا ہے، آبپاشی کے لیے یعنی کہ سینچائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، بجلی پیدا کرنے میں ہوتا ہے، زراعت میں ہوتا ہے، بحری راستے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے برتنوں میں، صنعتوں میں اور مکانات بنانے میں بھی دریا کے پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح دریاؤں نے بھارت کے لوگوں کو خوشحال بنایا ہے اور اسی وجہ سے ندیوں کو لوک ماتا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے نباتی زندگی، گجراتی میں کہیں گے ونسپتی جیون۔ تو بھارت کی عوام قدیم زمانے سے ہی ماحول پسند رہی ہے، کیونکہ وہ قدیم زمانے سے ہی پھول، درخت اور پودوں سے پیار کرتی آئی ہے۔ انسان، جانور، چرند پرند کو غذا کے لیے نباتات پر ہی انحصار رکھنا پڑتا ہے۔ بھارت میں برگد، پیپل، تلسی وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں اناج، دالیں، تلہن کے پودے، اناج سے بھرے ہوئے کھیت، جنگلات اور دواؤں کے پودوں نے نہایت قدیم زمانے سے ہی ہماری زندگی کو خوشحال بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہرڈے، آنولا، بیلا، کنور پاٹھو، ارڈوسی، نیم وغیرہ کا دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موگرا، گلاب، کنول، سورج مکھی، چمپا، رات رانی، جوہی وغیرہ جیسے پھولوں نے ہماری زندگی کو خوشحال بنایا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنگلاتی زندگی کے بارے میں کہ قدیم زمانے سے ہی بھارت کی عوام قدرتی عناصر سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت کرتی آئی ہے۔ بھارت میں کئی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، جیسے کہ شیر ببر، ہاتھی، گینڈا، لومڑی، ریچھ، ہرن، سانپ، نیولا وغیرہ۔ دنیا میں ایشیائی شیر ببر صرف گجرات کے گیر کے جنگلات میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی عوام ہے
وہ کئی سارے جانوروں کو دیووں کے طور پر بھی پوجتی ہے۔ ہماری قومی علامت میں 4 شیر، ببر، گھوڑا اور بیل کی تصویر رکھ کر ان کی عزت بڑھائی گئی ہے، اور ان جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لیے بھارت سرکار نے جائے پناہ بھی تیار کی ہے اور ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے قانون بھی بنائے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے بھارت کا تہذیبی ورثہ۔ تو تہذیبی ورثہ یعنی کہ انسان نے اپنی عقلی قوت، قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے جو کچھ بھی بنایا ہے اسے تہذیبی ورثہ کہتے ہیں۔ بھارت نے دنیا کو جو تہذیبی ورثہ دیا ہے وہ تنوع سے بھرا ہوا اور خوشحال ہے۔ بھارت نے تہذیبی ورثے کی بہت سی باتیں دنیا کی عوام کو تحفے میں دی ہے۔ مثال کے طور پر سنگ تراشی کا فن 5000 سال پرانا ہے، جس کی گواہ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب یعنی تو ہڑپا کی تہذیب سے کئی ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں، جیسے کہ دیوی دیوتاؤں کی تصویریں، انسان کی مورتیاں، جانور، کھلونے، داڑھی والے مرد کا مجسمہ اور رقاصہ کی مورتی وغیرہ حاصل ہوئی ہے، جسے دیکھ کر ہمیں اپنے تہذیبی ورثے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ اب تہذیبی ورثے میں کن کن چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے؟ تو ہمارے تہذیبی ورثے میں مندروں، کتبوں، مقبروں، مسجدوں، قلعوں، گنبدوں، محلات، دروازوں، عمارتوں، کھدائی کیے ہوئے مقامات وغیرہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جنگ آزادی کے تاریخی مقامات جیسے کہ سابرمتی آشرم، ڈانڈی، باردولی، وردھا، شانتی نکیتن جیسے مقامات کو بھی تہذیبی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے گجرات کا تہذیبی ورثہ۔ بھارت کا تہذیبی ورثہ تو ہم نے دیکھا، اب گجرات کا تہذیبی ورثہ دیکھیں گے۔ گجرات نو سانسکرتک وارثو۔ تو گجرات کے تہذیبی ورثے میں لوتھل، رنگ پور، دھولا ویرا، وڈنگر کا کیرتی تورن، سمراٹ اشوک کے کتبے، موڈھیرا کا سوریہ مندر، چاپانیر کا دروازہ، سدھی پور کا رودر محالیہ، ویرم گام کا منسر تالاب، احمد آباد کی جامع مسجد، جھولتا مینار، سیدھی سید کی جالی، ہٹی سنگھ کے ڈیرے، پاٹن کا سہسر لنگ تالاب، وڈودرا کا راج محل، جوناگڑھ کا محبت خان کا مقبرہ۔ اس کے علاوہ مذہبی مقامات کو بھی شامل کیا جاتا ہے گجرات کے تہذیبی ورثے میں، جیسے کہ دوارکا کا دوارکادھیش مندر، سومناتھ مندر، امبا جی مندر، بہو چراجی مندر، مہا کالی ماتا کا مندر، میرا داتر۔ ان تمام کو گجرات کے تہذیبی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے گجرات کے میلے۔ تو گجرات کے مختلف مقامات پر سماجی اہمیت کے میلے رکھے جاتے ہیں، مذہبی اور سماجی اہمیت کے میلے رکھے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے موڈھیرا کا میلہ جو کہ موڈھیرا میں لگتا ہے، بہو چراجی کا میلہ، بہو چراجی یعنی پاٹن میں لگتا ہے، شاملہ جی کے کالیا ٹھاکرا کا میلہ شاملہ جی میں لگتا ہے، بھادروی پونم کا میلہ امبا جی میں، بھوناتھ کا میلہ گرنار جوناگڑھ میں لگتا ہے جو کہ IMP ہے، ترنیتر کا میلہ ترنیتر سریندر نگر میں لگتا ہے، بھڑیاد کا عرس بھڑیاد احمد آباد، مادھو پور کا میلہ مادھو پور، ووٹھا کا میلہ دھولکا احمد آباد میں، میرا داتر کا عرس اونجھا، ڈانگ دربار کا میلہ آہوا ڈانگ، گڑھ گدھے کا میلہ داہود، کارتکی پورنیما کا میلہ سومناتھ میں لگتا ہے۔ اب اس سبق کے آگے کا حصہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے میسج کر کے
یا میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہو۔